بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا، بار بار حضور سے سوال کرنے لگا۔ سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے۔ لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا۔ دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے، چل پھر مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا۔ ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا، اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا، اپنے لیے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا۔ لیکن بڑا ہی بولا تھا۔ میں کیا کروں، آج بھی اس طرح کے بھولے بے شمار ہیں۔ عقیدت سے جاتے ہیں، کامل شیخ کے پاس جاتے، مانگتے کیا جا کے؟ دنیا کی دولت، یعنی کاروبار نہیں چلتا۔ یہ تو بات کسی سیٹ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے۔ تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اس سے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی، اس سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا تھا، اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالیں، انظرنا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہاں کیا انداز، عام دام برسرے مطلب۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا جنت مانگے گا، پر بڑا بھولا آدمی تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا، پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا، یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی۔ اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے۔ گویا حضور نہ اندھیرے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے، فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگو۔ حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا۔ تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں، جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا ہے؟ حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا، وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں۔ یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے۔ یہ بتا دیا تابوت کہاں، یہ نہیں بتایا، تابوت لے جائیں یہ نہیں بتایا کہاں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تابوت حضرت یوسف کا، تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ، ایک بوڑھی اماں ہے پرانی، اسے پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مت میں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا بتا دے۔ کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزاروں پہ جانے کی دلیل نہیں مل رہی، اور یہاں وہ بوڑھی کہتی ہے اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے۔ کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی۔ فرمایا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو، اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے، اسی درجے میں آپ کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اماں چل تو جنت کا مکان مانگ، تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی بھی پلاٹ مانگ لیا ہے، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے، وہاں تو انبیاء اور رسل ہوں گے، تو دور پہنچ گئی ہے، جنت مل جائے گی، پر موسیٰ کا ساتھ
تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں ایڈریس بتاتی, پتا تو میرے پاس ہی ہے نا, اور کسی کو ہے پتا؟ تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی. جب وہ بی بی اڑ گئی کہنے لگی نہیں بتاتی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک اب کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لیں اور بوڑھی کو وہ مکان عطا میں کر دوں گا. آپ وہ مکان کا وعدہ کر لیں, دے دیں گے. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا, پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا, اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے. حضور فرمانے لگے اور بولے تو نے کیا مانگا؟ اونٹ, کجاوا, خرچہ؟ اور کاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا. میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے, آؤ آؤ مانگ لو, اب تنگی داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ ہے. آج وہ مائل بات آ, اور بھی کچھ مانگ, نہ بحث میں الجھ آ, طلب کر مانگ. مانگا پھر بریلی کے امام نے, کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے, مہربانی کریں یا رسول اللہ, ایک تجلی, ایک مہربانی کر دیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا, قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہوتی. ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے, ٹاک شو ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی, پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے, حالات بڑے خراب ہیں, فلاں ایسے ہو گیا قحط کا. ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی, فوگ بہت زیادہ ہے, فلاں چیز ایسے ہے, فلاں چیز ایسے, ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے, وہ سیدھے جا کے مصلوں پہ بیٹھتے تھے, اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی, وہ سیدھے مصلے پہ بیٹھتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے, وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی. کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی, اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم, وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹ ٹو شہنشاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی, اور اس کی طرف نہ دیکھ, مصلے پہ بیٹھ, مہربانی کر مصلے پہ بیٹھ, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, اسے معافی مانگ, اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش. کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات, تو کہ اللہ چاہے تو بارش ابھی, لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے, یہ اڑی گئے ہیں, یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے. اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے. تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12. تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی, اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے. فرمانے لگے بج گئے نا 4. کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے. فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے, اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی. اڑا ہوا بندہ, اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے, اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اسے سلوٹ کرو دور سے, اسے کہو تو جان اور تیرا. کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ. فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر. وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا, کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی. واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اس کی برکات. حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے. آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں, بارش مانگے. جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے, اس نے رب سے صلح نہیں کی. کتنے لوگ ہیں؟ ایک. اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے, اس کو مجمع سے نکال تو بارش ہو جائے گی. اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے, اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں, جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں, اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو, اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں, اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا, اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں, مذاق کر رہے ہوں, تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے
فضل الہی، اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا۔ ہائے، تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے بھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا۔ یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے۔ اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا خدا بندہ مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں، اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش جب برسی نا، تیز بارش، تو لوگ تو منہ دیکھ کے دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے، حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے۔ اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے، مصلی پہ بیٹھے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں۔ بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ استغفار کریں، کثرت سے کریں، ذوق سے کریں، مصلی آباد رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا اور بہت بڑا اندھیرا ہے، وہ ہے غربت کی مایوسی کا اندھیرا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپیل کروں حکومت وقت سے کہ بڑا کچھ مناتے ہو، میرے نبی کا میلاد عالمی طور پر مناؤ، اور انہیں بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہر غریب کو امیر کریں گے، بلکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے، غریب کو عزت اتنی دے دیں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا۔ یہ اندھیرا حضور نے دور فرمایا ہے، یہ اندھیرا دور کیا ہے۔ تو یہ جو غربت ہے نا، اس کا بھی ایک اندھیرا ہے، اور یہ غریب مایوس پیچھے ایک ہوتے ہیں بے تکلف دوست۔ بے تکلف دوستوں کے ساتھ بندہ نا کبھی کبھی شغل بھی کرتا ہے،
اور بعض بوڑھوں کے ساتھ بھی بندہ کبھی کبھی شغل کرتا ہے، پیار کرتا ہے ان سے. یہ پتہ کیا ہوتا ہے، آپ جب کسی آدمی سے خوش طبی کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں، اور اگر بڑا آدمی کسی سے خوش طبی کرے، یعنی ایک یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ خوش طبی ہماری، اور ایک بہت معزز آدمی یعنی بہت بڑے عہدے پہ فائز، اور وہ کبھی آیا دورے پہ اپنے ملک میں، وزیر اعظم، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس، وہ بہت بڑا، اور اس کا ایک چھابڑی فروش دوست کھڑا ہے گلی میں، کپڑے اس کے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. اب وہ آیا گلی سے گزرا اور اس نے اپنے اس دوست کو جس نے امرود کی سیب کی ریڑھی لگائی ہے، اس نے جا کے اس کو جناب زور سے بغل گیر ہوا، جپا ڈالا. اب مجھے بتائیں کہ آرمی چیف نے تو گاؤں آنا ہی تھا، وزیر اعظم نے تو آنا ہی تھا، صدر نے تو آنا ہی تھا، لیکن جس کو اس نے سینے لگایا وہ بندہ بھلا کہاں پہنچ گیا ہے. اکٹھے کھیلتے رہے. اب آپ، میں جو حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھنے لگا ہوں اس حدیث کو آپ سنیں. اب آپ دیکھیں کہ ذائقہ کتنا تگڑا آتا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے، غریب آدمی تھا، تھوڑی سی ترکاریاں، تھوڑے سے پھل، تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا. چھابڑی فروش کہتے ہیں آپ، ریڑھی والا. وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لا کے نہ مدینے والے محبوب کو تازی سوغاتیں گاؤں کی دیتا، اور حضور اسے شہر کی چیزیں دیتے. اور حضور پتہ کیا فرماتے، یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے. نبی پاک فرماتے یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں. حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے یہ سجن ہے میرا، یہ میرا پھنڈو ہے، میں اس کا شہری ہوں. حضور اس سے باتیں کرتے، صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور آج پڑھتے. ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دیہاتی آ جائے نا، ظاہر نام تھا اس کا. اب یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا، لا کے سر پہ رکھ کے لاتا تھا، چھابڑی والا تھا، ریڑھی والا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے تو وہ دکان پہ کھڑا ہے، اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، شہر کی خرید رہا ہے. یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے، مولوی صاحب نہیں کرتے، یہ کام ایس ایچ او بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ پھول لگے ہوئے. سنو میرے یارو، یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا، یہ رنگ ہے فقیر کو، غلام کو عزت دینے والا. وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے. یار نہیں یار کے لیے اٹھاتا، چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے. اور یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی سٹاف کی، میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی، میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا، میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں، میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں. وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے. نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں. او غریبو، تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا. چپ کے حضور گئے. وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے، چھابڑی والا، ریڑھی والا، ریڑھی والا، ریڑھی والا. اور میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے، اٹی والی تیری خیر ہو گئی. او بھائی کیا انداز ہے. میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ، یہ سجن کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے. جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا، مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے. آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں. آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے تو یہ چھپی ہوئی نہیں، آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے. حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں. نہیں اپنی بولی چ گل کرنے. حضور فرمایا بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں. او بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا، قربان جائیں. حضرت انس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں. اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا سوڑیاں تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو ہی مجھے تیرا ایڈریس بتاتی ہے. حضور خوشبو بتا رہی ہے، میرے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اور خوش طبی کی، یار سے شغل کر ایک اور خوش طبی کی. نبی پاک رنگ کالا،
गुर्बत का ये आलम के अपने सर पे रख के सौदे बेचता है। कुर्बान जाऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशतबी नहीं करते, खुशतबी लोग एक दूसरे से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू पकड़ के कहा, ओ भाई मैंने ये बंदा बेचना है, कोई खरीदेगा? निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया, कोई खरीदेगा? हजरत अनस कहते हैं इन बातों पे लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फिर उसने इस खरीदने के जवाब में जो जुमला कहा तो सारे रो पड़े। नबी पाक ने जब कहा कोई खरीदेगा तो उसने चेहरा पीछे किया, सिर्फ चेहरा, रो के कहने लगा, सोनिया मुझे तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता, ये तो तू बंदा नवाज है तो करम फरमाता है, मुझे तो नेड़े कोई नहीं बिठाता, मेरा ना रूप है, ना रंग है, ना शक्ल है, ना कोई और मेरे पास खूबी, मुझे कौन खरीदेगा? लोग तो मुलाजम भी रखते हैं तो पढ़े लिखे और सियाने रखते हैं, मुझे कौन खरीदेगा? अब इस बात पर जब लोग रोए तो मेरे नबी पाक ने यूं पकड़ा, वो कहते नहीं मैं तेरा सज्जन हूं, तेनू कोई परवाह नहीं। नबी पाक ने यूं कंधा पकड़ा और उसका रुख टेढ़ा और फिर सीने से लगा, फरमाया चुप कर, ये तूने क्या कहा कि मुझे कौन खरीदेगा? फरमाया तू रब रसूल से प्यार करता है, बंदों की नजर में तेरी कदर हो ना हो, मेरे रब की नजर में तेरी बड़ी कीमत है, बड़ी कदर और कीमत है, बड़ी जब तक बिके न थे कोई पूछना न था, तूने तो खरीद कर हमें अनमोल ही कर दिया, तूने तो खरीद कर हमें, मैं सही कहता हूं, तूने तो खरीद कर हमें, लाइनों में लोग खड़े हैं फूल लेके, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियां चूम रहे हैं, मेरे संगियों के हाथ चूम रहे हैं, कभी पलट के देखता हूं तो सोचता हूं मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ऐ मैनू महल चढ़ाया जी सांझा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वक्त मुकम्मल हो गया है पर मेरा दिल करता है एक बात और करूं, एक बात मुस्लिम शरीफ में इस हदीस की असल मौजूद है, बाकी किताबों में। एक सहाबी हैं, नाम है जुलाबीब, रंग काला, होंठ मोटे, नाक चपटी, कोई पास नहीं बिठाता, पूछने वाला कोई नहीं। हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु, लोगों को नाम भी नहीं आता होगा ज्यादा लोगों, हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु खूबसूरत सहाबी, गरीब आदमी, सहाबी खूबसूरत, बज़ाहिर रंग रूप काला। एक जंग में भी हुजूर के साथ गए, जंग खत्म हो गई, कुछ सहाबा शहीद हुए, अल्लाह ने इस्लाम को, मुसलमानों को कामयाबी दी। सारे लोग अपने अपने शहीदों को तलाश कर रहे हैं। सहाबा कहते हैं नबी पाक भी किसी को ढूंढ रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे थे, हुजूर भी किसी को ढूंढ रहे हैं। फिर नबी पाक ने फरमाया सारे मिल गए, सब शुहदा की मुकद्दस मैयतें मिल गई, जख्मी मिल गए, हुजूर सारे मिल गए। हुजूर ने फरमाया एक दफा फिर ढूंढो, हुजूर ढूंढ आए हैं, सारे मिल गए, फरमाया नहीं एक बार फिर ढूंढो, हुजूर मिल गए। नबी पाक ने फरमाया मुझे जुलाबीब नहीं नजर आ रहा, वो नहीं मिल रहा मुझे। हुजूर आप उसे ढूंढ रहे थे? फरमाया हाँ। एक सहाबी फिर गए, दौड़े आए, हुजूर वो ना मिल गए, हजरत जुलाबीब शहीद हो गए, हुजूर ये उनकी लाश मुबारक पड़ी है। करीम रसूल गए तो सहाबी कहने लगे हुजूर ये 7 लाशें काफिरों की हैं, एक लाश हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। हुजूर वहां खड़े हैं। इस हदीस की असल मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो मेरा बहादुर 7 काफिरों को कत्ल करके शहीद हुआ है, ये 7 को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये लफ्ज है हदीस पाक के। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिसको ढूंढने वाला भी कोई नहीं, लाश उठाने वाला भी कोई नहीं, उस वक्त उनका अपना मौजूद भी कोई नहीं, ये लफ्ज है हदीस के। रंग काला, बंदा गरीब, देखो हुजूर ने कैसे अंधेरे से निकाला। अल्लाह के रसूल सराहने खड़े हुए और इतने आला लफ्ज नहीं मिलते। इमाम हुसैन के लिए मिलते हैं, चंद और लोगों के लिए मिलते हैं, हर एक के लिए नहीं मिलते। नबी पाक ने इशारा किया, इधर देखना, इशारा किया, उनकी लाश मुबारक पड़ी है, फरमाया हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। ये नहीं फरमाया ये जन्नत में गया है, ये नहीं फरमाया पक्का जन्नती है, बल्कि फरमाया हाजा मिन्नी। लोगों का ख्याल था उन्हें तो ढूंढने भी कोई नहीं गया था, उनकी तो खबर लेने भी कोई नहीं गया, उनका तो अपना भी कोई नहीं था, लेकिन वहां खड़े खड़े हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों सुनो, तुम इसका रंग काला समझते हो, तुम इसे लवारा समझते हो, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। फरमाया ये मुझसे है मैं इससे हूं, ये मुझसे है मैं इससे हूं। तू मन शुदी मन तू शुदम, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु, ये मुझसे है मैं इससे हूं।
सहाबा कहते हैं वो ना अल्फाज क्या मीठे थे, कानों में घूम गए, अब इसका क्या तर्जमा करें। सोने ने बता दिया ये मेरा, मैं इसका, ये मेरा गुलाम, मैं इसका आका, ये मुझसे, मैं इससे। कब्रें तैयार हो गई, सब अपने अपने शहीदों को कब्रों में दफन करने लगे। कहते हैं उनकी बारी भी आई तो कुछ सहाबा ने उन्हें भी उठाना चाहा तो हुजूर ने फरमाया हट जाओ, तुम्हें बताया नहीं हाज़ा मिन्नी, मेरा है, पीछे हटो ना, कुर्बान जाएं। कहते हैं सब पीछे हट गए। तो जिस तरह माँ बेटा उठाती है, हुजूर ने एक हाथ उनके सराहने के नीचे रखा, एक उनकी टांगों के नीचे रखा, और हुजूर ने यूं उठाया, ओ यारो पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, ये हदीस के लफ्ज हैं, मर जाने को जी चाहता। हुजूर ने यूं उठाया, फिर नबी पाक अकेले लेके कब्र में उतरे। मैंने जब हदीस पढ़ी तो मैंने ना इसके हाशिये में एक जुमला लिखा है, जब हुजूर ने उठाया ना तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथा भी चूमा होगा, यकीनन हुजूर ने प्यार भी किया होगा। हुजूर ने कब्र में लिटाया तो मैंने नीचे एक हाशिया लिखा है, मैंने कहा हजरत जुलाबीब, लोग तो जब मिट्टी डालते हैं तो मदीने वाले आते हैं ना, तुझसे क्या हिसाब किताब होगा, मिट्टी डली नहीं और अल्लाह की सारी रहमतें पहले कब्र में पहुंच गई। कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा जेकर पावे फेरा, कब्र दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर संतेरा। क्या कहा बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। मेरे दोस्तों, ना दाएं बाएं भीख मांगो, ना चापलूसियां करो दुनियादारों की, ना इधर उधर भागो, तौबा करें तो फिर बदल जाएं, फिर तब्दीली आए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, जो बदलने वाले थे वो बदल गए। बड़ा कुछ करते थे पर फिर वो लोग बदल गए। हजरत फुजाला रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बड़ा दिलदादा था औरतों का, और मेरा माहौल ये था कि मैं कत्ल भी कर लेता था, माज़अल्लाह चोरी भी कर लेता था, और रात मेरी तबीयत थी माज़अल्लाह नई से नई औरत के पास जाना। कहते हैं अबू जाल ने ऐलान किया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सर अक़दस माज़अल्लाह काट के लाएगा, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशर, 100 सुर्ख ऊंट इनाम मिलेगा। तो मैंने इरादा कर लिया कि मैं बहुत सारा इनाम हासिल करूंगा। कुरान मजीद में ना अल्लाह फरमाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर मैं रिस्क में कुशादगी दे दूं, ज्यादा पैसे दे दूं, फरमाया बागी हो जाएं, वो सरकश हो जाएं। ये बहुत सारे लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला एतदाल में रखता है तो ये उनके लिए बेहतर है। हर बंदा दौलत के होते हुए नेक हो सकता, तो ये अल्लाह अगर रखता है ना एतदाल में तो शुक्र करे अल्लाह का, वरना तो लोग अय्याशियां करें, पता नहीं क्या कुछ कर गुजरे। तो हजरत फुजाला कहते हैं कि मैंने खंजर तैयार किया और मैंने बगल में उसको छुपाया, ऊपर मैंने चादर ओढ़ ली। अब मुझे पता था जोहर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़े काबा के लिए, बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए जाते हैं। कहते मैं भी उस तरफ बढ़ा, रस्ते में ना वो खातून जिसके घर मैंने रात आना था, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा कि तैयार रहना, तैयार रहना, आज मैं बड़े पैसे लेके आऊंगा। उसे मैंने ये कहा और फिर मैं चला गया बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने। कहते हैं अल्लाह के महबूब भी तवाफ कर रहे थे तो मैंने भी तवाफ शुरू कर दिया। इरादा ये था कि जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे करीब से गुजरेंगे तो मौका पाकर मैं हुजूर के जिस्म अक़दस पर खंजर खोप दूंगा और माज़अल्लाह शहीद कर दूंगा। कहते हैं हुजूर एक दफा भी मेरे पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, दूसरी दफा भी पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, तीसरी दफा भी गुजरे तो मैं हिम्मत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 दफा गुजरे तो फरमाते हैं कि मुझे मौका ना मिला, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने रोब के साथ मेरी मदद फरमाई, दुश्मन पर मेरा रोब तारी हो जाता है। फरमाते हैं जब चक्कर पूरे हो गए तो महबूब करीम ना छठे चक्कर पे फरमाने लगे फुजाला चक्कर एक रह गया है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, एक फेरा रह गया। कहते तवाफ मुकम्मल हो गया तो महबूब मेरे करीब आए, फरमाया वो काम करते क्यों नहीं जिसके लिए आए थे। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सा काम, कैसा काम? अंदर तो चोर था ना, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया ए होई चोर अंदर दा, अंदर चोर था ना। कहते हैं हुजूर ने मुझे कंधे से पकड़ के हिलाया, फरमाया करते क्यों नहीं। जब हुजूर ने हिलाया तो वो खंजर भी पैरों में गिरा और मैं भी रसूलुल्लाह के पैरों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दें। कहते हैं हुजूर ने पहले मेरे दिल पे दस्ते मुबारक फेरा, फिर मेरे नबी ने मुझे कलमा पढ़ा दिया।
اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا, 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا, تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے, پورے دو. اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے, میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا. اب میں مغربی شاپ پڑھنی شروع کر دیا میں نے, اب میں تسبیح لے لی ہے, کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے. لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو, کہتے ہیں پیسے پورے دیے, سویرے چل اور بیان دے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا, کر لیں گے ہو جائے گا, یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے. ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے. آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے. حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا, ابھی میں واپس آیا, رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی, کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے, لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا. پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا, لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی, اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی, لیکن میں نے سنی انسنی کر دی. جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی. فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا, تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا, میں کبھی نہیں رویا تھا. اور جب کہا نا تو وہی نہیں, کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں, اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا, اب میں وہ نہیں ہوں. اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے, ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بات نہیں کرنے دیتے. پتہ کیا بات ہے, ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ, اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں, جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, جب میں دوستوں سے ملتا ہوں. جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا, تضاد, تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے, ایک فن بن جاتی ہے تقریر. آپ کو پتہ ہے نا وائزین نعت خواں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی, پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی, پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا. تو پھر یہ فن ہے, یہ جذبات کا اظہار. سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل, تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو, ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا. میں نے ان سے عرض کی, میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا, وضاحت کریں گے. میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے, علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا. تو حضرت صاحب فرمانے لگا انہوں نے صحیح کہا ہے. اب بات بہت بڑی ہے, پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی, بہرحال کر دیتا ہوں. پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس, تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا, وہ بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرے گا کہ یہ وجہ ہے تو اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں. تو چونکہ وہ بے عمل ہے اور ہے پڑھا لکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہ پل بھر میں بدل جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ بھی نا بڑے موقع دیتا ہے ہمیں, بڑے موقع. حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے وہ نئی زندگی کا آغاز کرے, اس لیے کہ اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بیمار ہو گیا, مریض ہو گیا, اور نسائی شریف میں فرمایا کہ 3 دن تک بستر پہ رہا اور اس نے شکوہ نہ کیا اللہ کا, اور جب وہ شفا یاب ہو کے بستر سے اٹھا ہے نا تو اب اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. اور فرمایا جو حج کرنے گیا, حج کر کے واپس آیا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یوں سمجھے کہ میں آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. بڑے موقع اللہ نے دیے, بڑے موقع, بڑے سارے موقع عطا فرمائے کہ میں تیرے پچھلے گناہ
माफ कर दूंगा, तू भी तो नई जिंदगी का आगाज करना, तू भी तो शुरू करना नए सिरे से, तू भी तो बदल के आना, तू भी तो अपने अंदर तब्दीली पैदा कर